السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مسئلہ اور اس کے جواب کی وضاحت پیش نظر ہے۔ مسئلہ اس کی صورت یہ ہے کہ بعض کمپنیاں اور ادارے اپنے کسی ملازم کو اپنے ادارے اور کمپنی کے کام سے کسی شہر بھیجتی ہیں اور ان کو اس دوسرے شہر کے ہوٹل کے اخراجات بھی دیتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانے والا امپلائی اپنے کسی عزیز کے گھر رہائش اختیار کر لیتا ہے اور ہوٹل وغیرہ کے قیام کا پیسہ بچ جاتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں جب کہ وہ امپلائی اب ہوٹل میں رہائش نہ اختیار کر کے کسی عزیز کے گھر رہائش اختیار کر لیتا ہے اور ہوٹل کے پیسے بچ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اسے اپنے ادارے یا کمپنی سے ہوٹل کے رہائش کے اخراجات کی رقم وصول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس طرح کی مختلف صورتیں پیش آتی ہیں اور ان کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جواباً عرض یہ ہے کہ اس رقم کی وصولی میں کمپنی اور ادارے کے قوانین اور اصول پر منحصر ہے کہ اگر اس ادارے اور کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ اس صورت کو بھی وہ جائز قرار دیتی ہے، مثلاً اس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا خرچ دے رہے ہیں، آپ چاہے اسے اس فنڈ میں خرچ کریں یا بچا لیں، یہ آپ کا ہے، تو پھر یہ جائز ہوگا لینا۔ لیکن اگر اس کی پالیسی یہ نہیں ہے تو پھر ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی عزیز کے یہاں ٹھہر گئے اور کسی ہوٹل کی رہائش کے اخراجات کی جھوٹی رسیدیں بنوا کر کمپنی سے وہ خرچ وصول کرتے ہیں، تو یہ جھوٹی رسیدیں بنوانا اور جھوٹے بل بنوانا اور اس کے ذریعے سے پیسے وصول کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہوٹل وغیرہ جھوٹی رسید بناتی ہیں، خیرخواہی اور تعاون کے نام پر ان کے اس کام کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک جھوٹ بھی ہے اور گناہ پر معاونت بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ تو جہاں ظاہر سی بات ہے کہ جس کمپنی اور ادارے سے پیسہ وصول کرنے کے لیے بل اور رسیدیں جمع کرنی پڑتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ وہ یہ تصدیق کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا واقعی آپ کا یہ خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت تو ناجائز ہوگی، جھوٹے بل بنوانا اور جھوٹے بل لینا۔